औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं पब्लिक राइट्स और मैं हूँ सैयद आबिद काज़मी। पब्लिक राइट्स में हम हमेशा पिछले हफ्ते में रौनमा होने वाले वाक़यात में से चंद इश्यूज़ को मुंतखब करते हैं और उनसे मुतल्लिक़ा शख्सियात को लाइव लेकर आपको असल सूरत हाल से आगाही देते हैं। और आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में जो टेररिज़्म की जो धमकियाँ मिल रही हैं वो भी हैं, और जो कुछ हो रहा है अभी पाकिस्तान में, फिर सियासी जो सूरत हाल है, फिर इलेक्शन का ऐलान हो गया है। बेशुमार चीज़ें हैं जो पाकिस्तान की यहाँ डिस्कस करने के लिए हैं, क्योंकि आजकल फ़लस्तीन और इसराइल की जो वार चल रही है उस सिलसिले में पूरी दुनिया बिज़ी है। उधर ही तवज्जो है तमाम की, लेकिन जो क्योंकि हम यहाँ बरतानिया में रहते हैं और बतौर वो सिर्फ पाकिस्तान जब देखते हैं पाकिस्तान के हालात कैसे जा रहे हैं तो ज़रूरी समझते हैं कि उसको भी कुछ चीज़ों को हाईलाइट किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है कि बेशुमार चीज़ें ऐसी हैं जो मीडिया पर नहीं आ सकती, पाबंदी है और उस पर बात करना भी जुर्म करार दे दिया जाता है। बल्कि गुज़श्ता रोज़ जिस तरह बात हुई है, इलेक्शन की ऐलान हुआ है तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा है कि आप मीडिया पर इलेक्शन न होने का जिक्र नहीं कर सकते, खाली अपने घरों में अपनी वाइफ्स के साथ बात कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं कर सकते। और इस किस्म की जो चीज़ें हैं उनको देखकर तो फिर हमने मुनासिब समझा कि पब्लिक राइट्स में ऐसी चीज़ें डिस्कस की जाएँ जो पाकिस्तानी मीडिया में नहीं हो सकती, ताकि वो लोग जो जानना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है उन तक कोई असल सूरत हाल पहुँच जाए। सबसे पहले आपको ये बताता चलूँ कि पारा चिनार में अगर देखा जाए तो 10 दिनों में वहाँ 31 शहादतें हो चुकी हैं, और ऐसे बंदे मारे जो आम शहरियों की तरह वहाँ रह रहे थे। और ये इन 10-11 दिनों में ये ऐसा क्यों हुआ और कौन लोग हैं वो जिन्होंने ऐसा किया है, और सिक्योरिटी फोर्सेस इस बारे में क्या कर रही है, इस बारे में भी हम आगाही लेंगे। हमारे साथ वहाँ के रहने वाले दोस्त मौजूद होंगे, वो बताएंगे कि वहाँ की सूरत हाल क्या है और वहाँ पारा चिनार में अमन क्यों नहीं पैदा हो रहा है। इसके अलावा जो ISPR की स्टेटमेंट आई है उसमें ISPR के मुताबिक मियाँ वाली ट्रेनिंग एयर बेस पर सुबह के टाइम दहशतगर्दी के हमले की कोशिश की गई, और उस सिलसिले में उस हमले को फोर्सेस ने नाकाम तो बना दिया, लेकिन ये दहशतगर्दी का हमला क्यों हुआ, कैसे और कौन लोग हैं ये, उस सिलसिले में बात करेंगे। इसके अलावा बलूचिस्तान के साहली जो इलाका है ग्वादर, ज़िला ग्वादर, उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियों पर जो गुज़श्ता रोज़ हमले हुए थे उसमें से 14 फौजी एहलकार हलाक हुए थे। तो उस सिलसिले में भी हम बात करेंगे कि ये सिलसिला दहशतगर्दी का नया रुख क्यों अख्तियार कर रहा है। इसके अलावा जो ऐलान हुआ है इलेक्शन का, क्या इलेक्शन हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, और इलेक्शन के बाद जिस तरह सियासी एक जमात के से वफादारी रखने वाले जितने भी लोग हैं, थोड़ी भी हमदर्दी रखते हैं, उनकी गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो गया और ये क्यों हुआ, इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए, इसके अलावा फ़लस्तीन के हवाले से पूरे दुनिया में प्रोटेस्ट हो रहे हैं उस पर भी हम बात करेंगे। और हमारे जो मेहमान हैं मैं चाहता हूँ कि पहले उनका तारुफ करवा दिया जाए और फिर इन टॉपिक्स पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं वेलकम कहूँगा, शबीर बंगश हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और एजुकेशन से इनका तल्लुक़ है। यह नामी गिरामी शख्सियत हैं, बरतानिया में अरसे से मुकीम हैं और खुसूसी तौर पर पारा चिनार के रहने वाले हैं। शबीर बंगश साहब आपको खुशामदीद कहते हैं। इनके साथ ही हमारे साथ इनामुल हक नामी जानी पहचानी शख्सियत हैं, PTI से इनका तल्लुक़ है और सोशल एक्टिविस्ट हैं, कश्मीर और पाकिस्तान के हवाले से हमेशा बात करने की ज़रूरत रखते हैं और जो बात होती है उस पर खुलकर बोलते भी हैं। इनामुल हक नामी साहब और शबीर बंगश दोनों मेहमानों को पब्लिक राइट्स में खुशामदीद कहता हूँ जी। सबसे पहले बंगश साहब, पाकिस्तान की जो सूरत हाल है उस पर भी हम बात करेंगे, हमारे कॉलर्स होंगे साथ, वो भी बात करेंगे, वो फ़ोन पर बताएंगे हमें। इस बार इनामुल हक नामी साहब के साथ भी बात होगी, इलेक्शन के हवाले से भी बात होगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पारा चिनार के हवाले से सबसे पहले आप बताएं, क्योंकि गुज़श्ता तकरीबन 11 दिनों में जो वहाँ से तस्दीक हुई है वो 31 शहादतें हैं, और वो किन लोगों की हुई हैं और किसने ऐसा काम किया। और सबसे बड़ी बात है कि एक अरसे से पारा चिनार में ऐसा क्यों है कि वहाँ दहशतगर्दी ख़त्म नहीं हो रही और वो उसी को टारगेट बनाया जा रहा है। वहाँ क्या ऐसा कुछ क्या छुपा हुआ है, कौन सा खजाना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आबिद भाई, आपने इस हसास मौजू की तरफ मुझे दावत दी और उस वक्त मजलूमीन की आवाज़ बने जहाँ पे आम इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया जो है वो मुकम्मल तौर पे ब्लैकआउट कर चुकी है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है।
تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پارچنار میں جو ہے خزانہ یہ ہے کہ وہاں کے لوگ محب وطن ہے، حب الوطن ہے۔ جب اگر آپ پس منظر میں جائے کہ جب حالات خراب تھے، ٹی ٹی پی تحریک طالبان پاکستان، وزیرستان اور وزئی اور باقی ایجنسیوں میں حکومت پاکستان کے کارندوں کے اوپر حملہ آور ہو رہے تھے، اور جو ہماری لا اینڈ انفورسمنٹ ایجنسی کے لوگ جو ہیں وردی بھی نہیں پہن سکتے تھے، تو اس وقت پارچنار کے لوگ جو تھے وہ ہمارے اپنے لا اینڈ انفورسمنٹ ایجنسی کے لوگوں کو کہتے ہوتے تھے کہ ہم آپ لوگوں کے محافظ ہیں، آپ لوگ ہمارے محافظ ہیں، ہم آپ لوگوں کے محافظ ہیں، اور ہم نے ہمیشہ سبز ہلالی پرچم سے جو ہے وفاداری کی، اور اس کی ہمیں سزا مل رہی ہے۔ ہر بار جو ہے پارچنار کے اوپر دہشت گردی کرائی جاتی ہے، دہشت گردی کرائی جاتی ہے۔ اس کو شیعہ سنی کے لڑائی کا نام دیا جاتا ہے، لیکن یہ شیعہ سنی لڑائی نہیں ہے، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں۔ کچھ ٹھیک ہے، چند شرپسند عناصر ہیں جو کہ آتے ہیں اپنے مضمون اور جو ہے غلط عزائم کے ساتھ، ارادوں کے ساتھ، وہ آتے ہیں اور ہماری اوپر مسلط ہو جاتے ہیں، لیکن وہاں پہ مجبوری یہ ہے کہ چلو میں ہوں ایز اے پاکستانی باشندہ، آپ ہے ایز اے پاکستانی باشندہ، ہم تو اپنے مادری وطن کی حفاظت کرتے ہیں، لیکن جن کا کام ہے مادری وطن کی حفاظت کرنا، وہ اپنے ڈیوٹی، اپنا فرض انجام دینے سے قاصر ہے۔ یعنی افغانستان کے اوپر سے دہشت گردی کرائی جاتی ہے، طالبان انفلٹریٹ کر کے، در اندازی کر کے، تری منگل کی سائڈ سے بھی اندر آتے ہیں، مقبل کی سائڈ سے بھی اندر آتے ہیں، لیکن وہاں ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ اگر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کیا ہوا اور کیسے وہ ہو گیا، وہ اس طرح سے ہے کہ ایک بندہ ہے جس کا نام ہے عید نظر مینگل، وہ اپنے آپ کو عید نظر فاروقی بھی کہلاتا ہے، وہ سپاہی صحابہ، لشکری جنگی اور ان تمام تر جو کالعدم تنظیمیں ہیں ان کا سرغنہ ہے، سرگرم رکن ہے۔ وہ بابانگ دوہل شیعہ کافر کے نعرے بھی لگاتا ہے، شیعہ لوگوں کی تکفیر کا اعلان بھی کرتا ہے، اور ابھی اس نے یہ کہا تھا کہ پارچنار میں غزہ جو ہے نا، جو لوگ فلسطین نہیں جانا چاہتے اور ان کو مسلمانوں سے ہمدردی ہے، تو اسرائیل پارچنار کی صورت میں موجود ہے، کیونکہ شیعوں کو کافر قرار دیا جاتا ہے اور شیعوں کی تکفیر جائز ہے، اور شیعوں کے اوپر جو ہے نا جو بھی بندہ لڑے گا تو اس کو ایسا صلہ ملے گا جیسے کہ آپ فلسطین میں لڑ رہے ہیں۔ لیکن ہماری ایجنسیاں، ہمارے لا اینڈ انفورسمنٹ کے لوگ، وہ پتہ نہیں کیوں غافل ہے۔ یہ ایک بندہ ہے، اسی طرح سے ملک سیف اللہ ہے، اور گنتی کی چند عناصر ہے جو کہ بابانگ دوہل ریاست کے منہ پہ چپیڑ مارتے ہیں، لیکن ریاست خاموش تماشائی بن کے ان کا تماشا دیکھ رہی ہے۔ پتہ اچھا، نہیں کہ کیا یہ مجبور بتائیے ہے۔ گا بنگی صاحب کے، یہ بتائیے گا بنگی صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی آئر جی، آپ میرا خیال ہے تھوڑا دوبارہ جوائن کریں، کیونکہ تھوڑے سے آپ کی تصویر اور آواز میچ نہیں کر رہی، تھوڑی سی انٹرنیٹ کا پرابلم ہے۔ آپ جوائن کریں، آپ سے اسی پر بات کریں گے۔ میں اتنی دیر میں انعام الحق نامی صاحب سے بات کرتا ہوں کہ وہ پاکستان کی صورتحال پر کیا کہتے ہیں۔ جناب انعام الحق نامی صاحب، انٹرو آپ نے سنا ہے، آپ بتائیے گا کیا کہیں گے ایسی جی صورتحال میں؟ السلام علیکم کاظم صاحب، بہت شکریہ۔ لیکن میرے خیال میں یہ ٹیکنیکل پرابلم میری تصویر میں بھی آ رہا ہے، کیونکہ تصویر اور میچ نہیں کر رہی۔ کیا دوبارہ کر لیں اس کو ریکنیکٹ یا؟ اچھا، انٹرنیٹ کی پرابلم ہے میرا خیال ہے، ہاں انٹرنیٹ تھوڑا کم ہے جس کی وجہ سے یہ پرابلمس آ رہی ہیں۔ آپ بات کریں، بات پہنچ رہی ہے آپ کی۔ اچھا، اچھا دیکھیں، جو ابھی بنگش صاحب نے جس طرح بات کی، یہ تو انتہائی مطلب کہ کنسرننگ سچویشن ہے جو پارا چنار کی انہوں نے بتائی ہے، کہ زیادہ تر جو یہ دہشت گردی اور فسادات ہو رہے ہیں، ان کے پیچھے ایک تو یہ جو بتا رہے ہیں کہ فرقہ پرست جو علماء ہیں، اس طرح کی شخصیات ہیں، اور دوسرا جس طرح کہ انہوں نے بتایا کہ وہاں سے طالبان کسی علاقے سے وہ اندر داخل ہوتے ہیں، لیکن ان کو وہاں پر روکنے کے لیے بھی کوئی سیکیورٹی فورسز وغیرہ موجود نہیں ہیں۔ تو یہ تو انتہائی ایک قابل تشویش بات ہے ہم سب کے لیے، کہ اگر اس طرح کی صورتحال رہے گی تو یہ ملک کی جو دفاعی ادارے ہیں وہ کہاں پر ہیں اور کن کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ اگر یہ اس طرح کے فسادی علماء جو ہیں وہ برسر عام اس طرح کسی فرقے کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور انہیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہے،
تو اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ گزشتہ سال ہر سال سے اس طرح کے جو لوگ ہیں فرقہ پرست علماء ہیں، ان کو خود ہی ہمارے اداروں نے پالا ہے، پال پوس کے بڑا کیا ہے. انہیں کیوں کوئی نہیں پوچھ رہا؟ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کے سروں کے اوپر ہمارے اداروں کے ہاتھ ہوتے ہیں، اور ایک زمانے سے ہمارے ادارے ان کو اپنا ایسٹس جو ہے وہ گردانتے رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج وہ ایسٹس جو ہیں وہی اس ریاست کی جو بنیادیں ہیں ان کے رپے ہیں. اس اور جو ہمارے ادارے ہیں وہ سارے کے سارے وسائل، جیسا کہ آپ سب کے سامنے ہے کہ یہ سارے وسائل ایک ہی جماعت جو ہے تحریک انصاف، اس کو ختم کرنے کے لیے تمام ادارے جو ہے وہ اسی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. سب وسائل اسی کو ختم کرنے کے لیے لگائے گئے ہیں. تحریک انصاف کا کوئی کارکن، کوئی شخص کسی بھی شہر میں، کراچی سے لے کر خیبر تک، گلگت بلتستان سے کشمیر تک، ایک جھنڈا بھی لے کر باہر نکلے تو ان اداروں کو فوراً خبر ہو جاتی ہے، اور یہ آدھے گھنٹے کے اندر اول تو اسی وقت اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. لیکن یہ جب طالبان یا اس طرح کے دہشت گرد جہاں سے سرحدوں سے اندر داخل ہو کر اس طرح کی وارداتیں کر کے واپس چلے جاتے ہیں اور ان اداروں کو کان خبر نہیں ہوتی، یہ میں سمجھتا ہوں کہ قابل افسوس بھی ہے اور قابل مذمت بھی ہے. ہمارے اداروں کو جو اپنا اصل کام ہے وہ کرنا چاہیے، نہ کہ یہ سیاسی حالات اور معاملات اور الیکشن کے لیے کسی کے لیے یہ پلینگ فیلڈ جو ہے وہ ہموار کرنی ہے. جی بالکل ٹھیک آپ نے کہا. ہم نے جب دیکھا ہے کہ یونیورسٹی میں نگران وزیر اعظم گئے، ان پر سخت کوسچن کیے گئے، تو دوسرے روز پولیس کی گاڑیاں اور سیکورٹی فورسز کے نمائندگان وہاں فوری طور پر پہنچ گئے ان بچوں کے لیے جنہوں نے سخت کوسچن کیے، اور جو بندوقیں اٹھا کر آتے ہیں اور بارڈر کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، اور ان لوگوں کے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، اور ان پر اگر بات بھی کی جائے یا کہیں پارا شنار کے حوالے سے خصوصاً جس ٹی وی چینل پر بات کی جائے، بے شمار جرنلسٹ میرے جاننے والے ہیں، میں نے ان سے معلومات لینے کے لیے فون کیا اور انہوں نے کہا کہ یار آپ لوگوں کا کام ہے وہاں، آپ ان چیزوں کو ہائی لائٹس کیوں نہیں کر رہے؟ ایک طرف اس طرح لوگ وہاں کھانے پینے کی پرابلم ہے، کوئی وہاں سامان نہیں پہنچ رہا، باقی چیزیں. تو انہوں نے کہا جی ہم پر تو پابندی ہے، ہم بات نہیں کر سکتے، اگر کہیں بھی بات کریں گے، اگر سوشل میڈیا پر بھی وہ بات کرتے ہیں تو ان کے ہاں پھر ان کو اس کا خمیزہ بھگتنا پڑتا ہے. بنگش صاحب، آپ دوبارہ آپ نے جوائن اگر کیا ہے، آپ کی وائس ٹھیک ہو گئی ہے تو آپ بتائیے گا کیا سچویشن ہے اس وقت کی جو صورتحال ہے تازہ ترین وہ کیا ہے؟ جی بالکل، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ابھی جنگ بندی تو ہو گئی ہے، 10-11 دن تک مسلسل لڑائی ہو گئی. اگر میں آپ کو تسلسل سے بتاتا چلوں کہ ہوا کیا، یہ جیسے میں نے عرض کیا کہ میں دوبارہ سے کہنا چاہتا ہوں کہ پارچنار میں کوئی شیعہ سنی لڑائی نہیں ہے، وہاں پہ دہشت گردی ہو رہی ہے اور کچھ چند شرپسند عناصر دہشت گردی کر رہے ہیں، میں نے جیسے عرض کیا. اور میں بابانگ دوہل ان کے نام لیتا ہوں کہ عید نظر فاروقی ہیں اور ملک سیف اللہ ہے جو تکفیر کا وہ کرتے ہیں. انہوں نے کیا کیا کہ پارچنار میں سے تعلق رکھنے والے کچھ ہمارے غیر ملکی مقیم تھے جو قطر میں رہتے ہیں، وہ بھائی آ رہے تھے قطر سے وہ لوگ آ رہے تھے. انہوں نے گات لگا کے پشاور میں ان کو قتل کر دیا، وہاں سے چنگاری وہ ہو گئی. پھر انہوں نے جو ہے شلاوزان تنگی جو ایک علاقہ ہے وہاں پہ ہمارے اہل تشیع سے تعلق رکھنے والے وہ گئے تھے بجری لینے کے لیے، ایک ٹریکٹر ڈرائیور تھا اور ایک ٹھیکیدار تھا، تو ان کے اوپر فائرنگ کر کے وہاں پہ شہادتیں ہماری کرائی گئی. پھر اس کے بعد یعنی وہ آنکھ کو جو ہے نا تیل ڈالنے کے لیے، کیونکہ ان لوگوں نے جب پہلے پشاور میں حملہ کیا، ہمارے لوگوں کو شہید کیا، تو انہوں نے کہا کہ شیعہ جو لوگ ہیں وہ کیا کریں گے کہ اہل سنت کے علاقوں کے اوپر حملہ کریں گے، لڑائی شروع کریں گے. لیکن الحمدللہ ہم نے جو ہے نا عقل و شعور سے کام لیا کہ بھائی جس بندے نے ہمارے بندے کو قتل کیا ہے، حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو سزا دے، ہمارا کوئی کام نہیں ہے کہ ہم کسی بے گناہ کا قتل کر دیں. پھر انہوں نے شلاوزان تنگی میں ہمارے لوگوں کے اوپر حملہ کر دیا، یہ جو دہشت گرد عناصر ہیں انہوں نے تو وہاں پہ حملہ کر دیا. ان کا بھی ہم نے حکومت وقت کے پاس جا کے جو ہے اپنی درخواست ریکارڈ کرائی کہ بھائی ہمارے بندے شہید ہو گئے، ان کا جو ہے بدلہ لیا جائے، انصاف ہمیں دیا جائے. پھر ہماری کانوائے آ رہی تھی پارچنار کی طرف، اور کانوائے میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے
FC के 2-3 गाड़ियाँ होती है, आखिर में 2-3 गाड़ियाँ होती है और बीच में जो है ना हमारे लोग होते हैं मकामी, तो वो लोग जो हैं वो जब अंदर आते हैं तो वो जो FC के अहलकार होते हैं, जो लॉ एंड एनफोर्समेंट के बंदे होते हैं, उनकी ज़िम्मेदारी होती है कि पाकिस्तान के शहरियों को एक इलाके से दूसरे इलाके तक बाहिफाज़त पहुँचाना। लेकिन दहशतगर्द आते हैं, दहशतगर्द हमला करते हैं और वो उस हमले में वो पाकिस्तान के बाशिंदे जिनका ताल्लुक फ़िक़े जाफ़रिया से होता है, उनके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग करते हैं और शहादतें हमारी होती हैं। वहाँ पे लॉ एंड एनफोर्समेंट के बंदों को एक खराश तक नहीं आती। मसला ये है, खराश तक नहीं आती। क्या दहशतगर्दों को पता है कि भई ये इनको नहीं मारना, इनको मारना है? वो है अच्छा, यहाँ पे बात ये है कि जब दहशतगर्दों ने हमला कर दिया और शिया शहीद हो गए और लॉ एंड एनफोर्समेंट, मैं कहता हूँ लॉ एंड एनफोर्समेंट पाकिस्तान आर्मी हमारी है, FC हमारी है, पाकिस्तान हमारा है। सब शिलाली परचम को हम सलाम करते हैं, हम हमेशा वफादार और मुहिब वतन रहे हैं। जब FC के लोग थे जो लॉ एंड एनफोर्समेंट के जिनका काम था बाहिफाजत पहुंचाना, उन्होंने हिफाजत क्यों नहीं की? उनको बचाया क्यों नहीं? चलो उनको नहीं बचाया तो जो दहशतगर्द मार रहे थे उनके ऊपर उन्होंने जवाबी कार्रवाई क्यों नहीं की? यहाँ सवाल उठता है कि आप लोगों ने जो दहशतगर्द आए थे उनके ऊपर आप लोगों ने रिटेलिएट क्यों नहीं किया? आपने रिएक्शन क्यों नहीं शो किया? जवाबी कार्रवाई पे जवाबी आपने फायरिंग क्यों नहीं की? ये बात चारखेल के मकाम पे जो वो होता है। और फिर वहाँ पे कुछ मकामी लोग निकलते हैं जो अहले सुन्नत से जिनका ताल्लुक है कि भाई हम इन कुछ लोग तो बहुत क्रिटिकल थे कि उनकी तो मौके पे शहादत हो गई, लेकिन जो जख्मी वगैरह थे कि हम उनको पानी दे, उनको हॉस्पिटल पहुंचाने में हेल्प करें, जो वॉलंटियर रजाकार लोग थे जिनका ताल्लुक अहले सुन्नत से था, उनको भी लॉ एंड एनफोर्समेंट के लोग कहते हैं कि आप लोग क्या करें, साइड पे हो जाए, मामले को ख़राब मत करे, ये शिया सुन्नी हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और यानी जो अमन पसंद शिया हैं उनको भी साइड पे किया जाता है और जो अमन पसंद सुन्नी है उनको भी किया जाता है, लेकिन दहशतगर्द दनाते फिर रहे हैं, उनको खुली छुट्टी है। और यहाँ पे फिर उसके बाद जो है मैं आता चलूँ कि लड़ाई शुरू कराई जाती है कहाँ पे? बुशहरा में। बुशहरा में हमारे ऊपर हमला कराया जाता है और बुशहरा से मिसाइल और रॉकेट लॉन्चर दागे जाते हैं डंडर रोड पे। डंडर रोड शियों का इलाका है और बुशहरा के सारे लोग दहशतगर्द नहीं, मैं बताता चलूँ। बुशहरा में जो अहले सुन्नत अमन वाले लोग हैं वो हमारे दिल का जो है ना सुकून है, हमारी आंखों के तारे हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ दहशतगर्द उन्होंने पूरे बुशहरा को यरगमाल बनाया हुआ है। बुशहरा से भी कुछ लोग हमारे साथ जो है ना वो कांटेक्ट में है कि वो लड़ाई नहीं चाहते, वो कहते हैं हमारे ऊपर लड़ाई मुसल्लत की जाती है। फिर तरी मंगल वहाँ से हमारे ऊपर मिसाइल रॉकेट लॉन्चर दागे जाते हैं, वहाँ से हमारे ऊपर हमला किया जाता है और वहाँ से ना सिर्फ रॉकेट लॉन्चर दागे जाते हैं, तरी मंगल के बॉर्डर से सरहद से तालिबान लश्कर के लश्कर आते हैं, लोग आते हैं। फिर उसके साथ गुजगड़ी मुकबल की साइड से वहाँ से जो है बॉर्डर, वो बॉर्डर जिसके ऊपर पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा पैसे लगे थे, मेरे और आपके टैक्स के पैसे लगे थे। ये जो यहाँ लंदन से मैं ज़र मुबादला बेचता हूँ, आप ज़र मुबादला बेचते हैं, वो पैसे से सरहद को सील किया गया था, बॉर्डर लगाया गया था, बाड़ लगाई गई थी। उन बाड़ को काटा जाता है और बाड़ के काटने के बाद वहाँ से अफ़गान तालिबान अंदर आते हैं और वहाँ से भी शियों के इलाकों के ऊपर हमला आवर होते हैं। और उसके बाद जो है पाड़ा चमकनी की तरफ से दहशतगर्द तालिबान और तालिबान नवाज वो हमारे शिया इलाकों पे हमला आवर होते हैं। फिर संगीना हमारा एक और इलाका है, वहाँ पे जो है हमला आवर होते हैं और भारी हथियारों से, हैवी वेपन्स के साथ वो हमला होता है, छोटे मोटे उससे नहीं, और काफ़ी ज़्यादा नुकसान कराया जाता है। तो वहाँ से वो होता है। तो यहाँ पे सवाल ये होता है कि जो मकामी लोग हैं पारचनार के रहने वाले, मैं हूँ, आप है, कोई और है, जिसके पास पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड है, उसके बाप दादा और उसकी नस्ल पारचनार से वाबस्ता है या पाकिस्तान से, वो अगर पारचनार के अंदर दाखिल होता है तो उसके शनाख्ती कार्ड को चेक किया जाता है और उसके बाकायदा तलाशी ली जाती है, सब कुछ चेक किया जाता है। लेकिन एक दहशतगर्द, पता नहीं उसने चादर सुलेमानी पहनी हुई है या वो जो है
जिन्नात के लिबास में आ जाता है कि इतना असलाहा भी लेके आता है, इतना हथियार भी लेके आता है, और वो हमारे इलाकों पे जो है मुसल्लत भी होता है। और जुल्म सितम बालाए सितम ये है कि पारा चिनार को गज़ा बनाया जाता है, पारा चिनार के इंटरनेट को काटा जाता है, पारा चिनार के बिजली को काटा जाता है, पारा चिनार को दुनिया से काट दिया जाता है, और मीडिया के ऊपर कदगन लगाई जाती है। मीडिया ब्लैकआउट जैसे आप जिक्र कर चुके हैं कि आपके सहाफ़ी दोस्तों ने आपको बताया कि भाई हम वो नहीं कर सकते। तो इसी तरह से पारा चिनार की आवाज़ को दुनिया अच्छा, एक से थोड़ी आपसे तस्दीक लेनी है। ये जी इन सब को आप जानते हैं, ये जो आप बयान दे रहे हैं, जी मैं इनको जानता हूँ। जी ये जी कहते हैं कि वहाँ जो बंदे गिरफ्तार हुए हैं, दो जिन्होंने हमलावर हुए थे, इनका ये कहना है कि उसमें कुछ हमारे फोर्सेस के लोग उनके साथ शामिल थे, तो उनको भी उन्होंने गिरफ्तार किया है, और कुछ लोग दहशतगर्द मारे भी गए हैं, उनको यहाँ पाकिस्तान के अंदर ही दफनाया गया है। इस बात की तस्दीक है कि यहाँ के लोग शामिल थे मुकामी उनके साथ। तो इसकी आप क्या तस्दीक करेंगे? अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो अफगानिस्तान से तालिबान आए हैं और तालिबान पकड़े भी गए हैं, उसकी तो तस्दीक वो मुसद्दिक़ा खबर है। इसकी मैं तस्दीक जी इस तरह से नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे जिन सहाफ़ी भाइयों से बात हुई है, क्योंकि मैं खुद लंदन में बैठा हुआ हूँ, तो मैं वहाँ पे तो हूँ नहीं कि मैंने अपनी आंखों से देखा हो। और जिन सहाफ़ी भाइयों से, जिस तरह आपके ज़राए हैं, मेरे ज़राए हैं, हम सबके, या बाकी जिन लोगों से मेरी बात हुई है, तो ये बात कानों तक तो आ रही है, लेकिन कोई इसकी तस्दीक नहीं कर सकता, क्योंकि जिन सहाफ़ियों से मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा कि हमने भी ये बात सुनी है, लेकिन हम इसको मुसद्दिक़ा खबर नहीं कह सकते कि क्या वो लोग जो थे पकड़े गए थे, वो फोर्सेस के थे या फोर्सेस के नहीं थे, या उनकी मजबूरी है कि अगर उनको पता भी है वो ज़बान नहीं खोल सकते। तो मैं इसलिए नहीं कह सकता, क्योंकि मैं वो खबर दूंगा जो मुझ तक मुसद्दिक़ा हो, जिसकी तस्दीक मैं कर सकता हूँ। तो इसकी तस्दीक मैं इसलिए नहीं देखिए, ये कर जब से सकता कि सुनी है, मैं आपको बताऊं कि जब से ये मैंने 4 मिनट की इसकी वीडियो है ये सुनी है, और ये सुनकर और ये बताते हुए रो भी रहा था कि हम किसको शिकायत करें, जिनको करते हैं वही अगर उनके साथ उनको इजाज़त दे रहे हैं या उनके साथ उनके कुछ लोग मिले होंगे, हम शिकायत किसके पास करें? हम तो एक रियासत में पाकिस्तानी शहरी हैं, यहाँ रहते हैं, तो फिर हम किसको बताएं कि हमारे साथ ज्यादती कर रहा है कोई आकर, या हमें हमारे बच्चों को मार रहा है, हमारे घरों पर हमलावर हो रहा है। तो इस सिलसिले में फिर मुझे देखकर तो बड़ा दुख हुआ, और मैं पब्लिक राइट्स में इस चीज़ को आबिद भाई, हाईलाइट मैं इस आबिद वजह से कर रहा हूँ कि शायद हमारे जो बड़े बैठे हुए हैं, जिनके जिनके पास इख्तियारात हैं, शायद इस चीज़ का उनको ना पता हो, तो हम तो इस वजह से इसको हाईलाइट कर रहे हैं ताकि उन तक पहुंचे ये अच्छा इत्तला कि अगर आपके जिन लोगों की ड्यूटियां लगाई हुई हैं, अगर वो ये काम कर रहे हैं, उनके इल्म में ये चीज़ें हैं, तो उनको इस चीज़ का खात्मा करना चाहिए। अच्छा, देखिए, आबिद भाई, यहाँ पे मैं आपको ये बताता चलूं कि यही रोना मैं भी रो रहा हूँ कि अभी अच्छा, इस जैसे पर आपसे बात करेंगे, इस पर फिर तफसीलन बात करते हैं। एक तो चले वो कॉलर थे वो चले गए हैं, तो मैं चाहता हूँ इनामुल हक नामी साहब ये सारी सूरत हाल आपसे सुनी है। नामी साहब आप बताइएगा कि ज़ाहिर है आप कश्मीर के हवाले से भी सारा कुछ अपडेट करते रहे एक अरसे से, उधर भी जो कुछ होता था। अब हमें कश्मीर तो भूल गया है, हमें पारा चिनार और पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है उसी पर बात हो रही है, तकरीबन 1.5 साल हो गया है तसलसल से। क्या कहेंगे इस पर, ये जो बंगली जी साहब की काजमी साहब, खसूस? काजमी साहब, ये जिस तरह की मालूमात ये बंगश साहब दे रहे हैं, इतलात, ये तो सच्ची बात है कि इंतहाई परेशान कुन बातें हैं। पहले तो एक तो होता था कभी कि चलें कोई अपने फ़राइज़ में या कोई होता है नाअहली होती है किसी की इंतज़ामी तौर पर, इंतज़ामी सतह पर, किसी इंडिविजुअल की या किसी इलाके के जो इंचार्ज या वो होते हैं उनकी, तो चले कोई मिसहैप्स हो जाया करते थे। लेकिन ये जिस तरह की सूरत हाल ये बता रहे हैं और ऐसी हो रही है, ये तो इंतहाई मतलब है कंसर्न इससे पैदा हो रहे हैं कि अगर तो नाअहली हो तो, लेकिन जो
اپنے مقاصد ان کے سامنے نظر آتے ہیں. جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا کہ سارے کے سارے ادارے اگر تحریک انصاف کے کارکن کہیں پر کوئی جھنڈا بھی اٹھاتا ہے تو یہ پہنچ جاتے ہیں. لیکن جہاں پر دہشت گرد ہے، اور جس طرح انہوں نے جو واقعات سنا ہے کہ سیکیورٹی جو ہے ان کی گاڑیاں آگے والے بھی محفوظ رہتے ہیں، پیچھے والے بھی محفوظ رہتے ہیں، درمیان میں جو ایک فرقے کے اگر شیعہ بھائیوں کے ادھر وہاں پر جو لوگ تھے ان کو اس طرح کیا گیا. اور پھر جو سنی جو لوگ تھے اگر انہوں نے کوئی ہیلپ کرنے کی کوشش کی تو انہیں بھی روکا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی کنسرننگ اور الارمنگ سچویشن ہے. یوں لگتا ہے کہ بائی ڈیزائن پاکستان کی ریاست کو جس طرح نہیں ڈکلائن آہستہ آہستہ کیا جاتا، یہ اس طرف صورتحال جاتی ہوئی نظر آتی ہے کہ اوپر سے لے کر نیچے تک جہاں پر انہوں نے جو انتظامات کرنے ہوتے ہیں اپنی مرضی سے. فار ایگزامپل آپ دیکھ لیں کہ عمران خان اور تحریک انصاف کی جتنی بڑی لیڈرشپ ہے، ان کے کیسز جو ان کے اوپر ہیں، جو ان کی گرفتاریاں ہیں، یا جس طریقے سے ہر چیز کو ہائی لیول پر اور انتہائی سفسٹیکیٹڈ طریقے سے مینیج کیا جا رہا ہے، اس سے لگتا ہے کہ یہ لوگ نااہل نہیں ہیں. جس کاریگری سے یہ سارا کچھ مینیج کیا جا رہا ہے، باقی آپریشن مینیج کیے جا رہے ہیں، تو یہ نااہل ہی تو نہیں لگتی، یہ لوگ نااہل نہیں لگتے. تو پھر اس کے پیچھے ایک ڈیزائن نظر آتا ہے. وہ ڈیزائن پھر کیا ہے؟ وہ ریاست پاکستان کے مفاد میں تو بالکل کوئی بات جاتی ہوئی نظر نہیں آتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ عوام پاکستان کو ہی اپنی ریاست بچانے کے لیے ان باتوں کو سیریسلی لینا ہوگا. اور یہ جو فرقہ پرست اور تقسیم کرنے والے جو بھی عناصر ہیں، چاہے وہ اداروں کے اندر موجود ہیں، چاہے وہ کسی سیاسی جماعت کے اندر موجود ہیں، ان سے آگاہ رہنا پڑے گا. اور عوام پاکستان کو یہ پاکستان کی بقا کی جنگ سمجھ کر اس کو میرے خیال میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، ورنہ یہ صورتحال انتہائی جو ہے وہ تشویشناک ہے. کیونکہ بنگش صاحب اس ایریا کے رہنے والے ہیں اور اس سلسلے میں کافی عرصے سے اٹیچ بھی ہیں ہمارے ساتھ بھی، اور یہاں برطانیہ میں جتنے اوورسیز پاکستانی ہیں، خصوصاً پارا چنار کے حوالے سے جب بھی ہم نے کوئی معاملہ ہوا، ہائی لائٹس ہم نے پبلک رائٹس کے علاوہ بھی مختلف چینلز پر یہاں سے ہی ہائی لائٹ کیا. پچھلی بار بھی جب جنگ جاری تھی تو ہم نے یہاں پروٹیسٹ بنگش صاحب ہوا تھا برمنگم میں، آپ کو یاد ہوگا. تو جب ان چیزوں کو ہائی لائٹ کیا گیا تو نوٹس تو وہاں لیا گیا، سارا سیریس بھی ہر بندے لیا، ہم تک اپروچ بھی ہوئی ہے کہ ان چیزوں کو ایسا نہ کریں، ملک کی بدنامت ہوتی ہے. لیکن اس سلسلے کو پھر بند تو کیا جائے نا. ہم بھی نہیں چاہتے، ہم بھی لوگوں کا یہاں سامنا کرتے ہیں. نیشنل یونین آف جرنلسٹ میں 35,000 یہاں جرنلسٹ ہیں، تو وہاں جب اس قسم کی چیز آتی ہے وہ ڈسکس ہوتا ہے تو وہ ای میل کرتے ہیں تمام جرنلسٹ کو، تمام چینل کو، پوری دنیا میں جاتی ہے وہ اطلاعات. تو وہ جب وہاں اس قسم کے کوسچن ہوتے ہیں تو ہمیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ ہمارے ملک کے بارے میں اس طرح کی بات ہو کہ وہاں فلاں کون سا یہ کر پاکستانی رہا ہے. ہوگا جی جو پاکستان کا نام جو ہے وہ بدنام کرنا اس کو اچھا لگے گا؟ جی ہم جی سب مطلب ہے کہ پاکستان سے پیار کرنے والے لوگ ہیں. ہم سب کی خواہش یہی ہے کہ ہم بھی دنیا میں ہمارے ملک کا جو پاکستان کا نام ہے وہ عزت سے لیا جائے، فخر سے کوئی کہہ سکے کہ ہمارا پاکستان کے ساتھ کوئی تعلق ہے، کوئی رشتہ ہے. یہ تو خود جو پاکستان کے مالک بنے جی بیٹھے ہیں، یہ تو انہی نے یہ صورتحال پیدا کر دی ہے نا. باقی صاحب آپ میں بتائیے گا کہ اس وقت آپ اپنی بات بھی کر رہے تھے، آپ کو ایک ویڈیو بھی میں نے وہ بھائی کا بتایا بھی ہے، اس سلسلے میں آپ بات کر رہے تھے، اس کو مکمل کیجیے. میں یہاں پہ جو ہے بتاتا چلوں عابد بھائی کہ آپ نے بہت اچھی طریقے سے وہ کیا کہ اگر آپ دیکھیں کہ پارچنا کا جو مین مسئلہ کیا ہے، زمینی تنازعات، شاملاتی زمین، اس کے اوپر جو ہے ہمارے جو انجمن حسینیہ کے جنرل سیکرٹری عنایت حسین توری اور تحریک حسینیہ کے جو وہ ہے رہنما ہے آغا تجمل حسین، انہوں نے کہا کہ بھئی آپ لوگ جو ہے کمیشن بنائیں. حکومت وقت سے مطالبہ کیا کہ آپ لوگ کمیشن بنائیں اور کمیشن میں جس کا جو حق ہے اس کو دے دیں. جیسے میں بار بار عرض کرتا چلا جا رہا ہوں کہ یہ گڑی میری ہے، اگر اس کی رسید میرے پاس ہے تو میری گڑی ہے، ورنہ یہ چوری کی ہے. جو زمین جس کے پاس ہے اس کے پاس اگر کاغذات مال ہے تو وہ اس کا مالک ہے، اگر اس کے پاس کاغذات مال نہیں ہے تو وہ غاصب ہے، اس نے غصب کیے ہوئے ہے. تو جب کمیشن بڑی مشکل سے بنایا گیا اور وہاں پہ جو ہے کمیشن کے لیے عمل باقی صاحب درآمد، اگر اجازت ہو تو میں کالر کو لے لیتا ہوں، تو پھر یہاں سے ہی بات، آپ یاد رکھنا یہاں سے ہی بات کرنی ہے. ایک کالر کو شامل کرتا ہوں. اچھا
लेकिन आप अस्सलाम मुझे वालेकुम। मौका दें, क्योंकि मेरी बात वो जी वाली जी, थी बात आपकी incomplete ये रह गई मुकम्मल। आपके वाली, जी जी, क्योंकि इसको आपके पास कंप्लीट टाइम करना बहुत है, कम आपकी है बात को और ये कॉलर को ले लेता हूँ। जी जी, आपके अस्सलाम पास वालेकुम। टाइम बहुत कम है और मेरी बातें बहुत हैं और जो है मेन पॉइंट्स मेरे रह रहे हैं, तो अभी तक मैं वो पॉइंट्स हाईलाइट नहीं बस कर इसके चुका बाद हूँ। आप ही अपना पॉइंट मुकम्मल कर लेना या कॉलर को 1 मिनट के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। काज़मी साहब, आपको और आपके मेहमानों और व्यूअर्स को प्यार और आदाब भरा सलाम। मदद चाहता हूँ, भाई साहब कर रहे थे तो मैंने इंटरप्ट किया, मगर हमें आप मौका फराहम करते हैं, आपका शुक्रिया। हमारे भी सवालात होते हैं, तो दोनों मेहमानों को प्यार और आदाब भरा सलाम दोबारा। आप बड़ी प्यारी गुफ्तगू कर रहे हैं और आपका प्रोग्राम बड़ा कंस्ट्रक्टिव होता है। काज़मी साहब, ये सब कुछ जो इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा, आपने टेररिज्म के हवाले से प्रोग्राम रखा है। ये जब मुल्क की क्यादत यतीमों के हाथ में हो, जैसे कि मुझे एक बात कहने को चाहता था, मैं कहूँगा जैसे आज फिलिस्तीनी भी यतीम है, 50 इस्लामिक ममालिक है। मैं ये नहीं कहता कि इसराइल में अगर दहशत गर्दी हो तो हम उसको कबूल करते हैं, नहीं। अगर मसले मिसाइल हैं तो उनको देखना पड़ता है। यूनाइटेड नेशन में कश्मीर का भी मसला है, फिलिस्तीन का भी मसला है। ये सब गुंडागर्दी हो रही है और पाकिस्तान में भी गुंडागर्दी हो रही है और बैरूनी ममालिक, ठीक है बैरूनी ममालिक ने जी इजाजत दीजिए जी आप जी चंद बैरूनी ममालिक ने इमरान को साजिश के तहत उतारा है। ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान तरक्की की राह पर गमजन हो, ये नहीं चाहते कि हम भी एक खुशहाल मुल्क बने। ये लोग चाहते हैं, खासकर चंद इस्लामी ममालिक भी, कि इनकी फौज हमारी गुलाम रहे, हमारे लिए काम करती रहे, मर्सनरियों का किरदार अदा करते रहे और हमारे कपड़े वगैरह इस्त्री करते रहे और डिशेज वगैरह वॉश करते रहे। अब वो वक्त खत्म हो गया, ब्याह वाला दौर भी चला गया है। इमरान एक ताकत है। मैं अल्फन कहता हूँ काज़मी साहब, हमें पाकिस्तान से प्यार है और साथ ही बसाकिया से भी प्यार करते हैं और आजाद कश्मीर से भी प्यार करते हैं। सिर्फ और सिर्फ हम गद्दारों से नहीं प्यार करते। मैं वाहिद पाकिस्तानी हूँ, काज़मी साहब कल काटिएगा नहीं, मैं वाहिद पाकिस्तानी हूँ। पिछले 20 साल से पाक आर्मी के नारे लगा रहा हूँ। अगर गंदा एप्पल कहीं भी हो तो उसको उठा फेंके। आज पाकिस्तान दुनिया का तमाशा बना हुआ है। हमारी माओ बहनों बेटियों के साथ से दुपट्टा उतारा जा रहा है। उतारने वाले भी यहाँ पे फिर खड़े होकर शाम को कह देते हैं कि हम फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। भाई, आप लोगों ने तो जॉर्डन में 10,000 फिलिस्तीनियों को शहीद किया था, उस वक्त आपने क्यों नहीं इनकारी की? ये मुल्क हमने किराए का मुल्क बना दिया है। जिसको चाहिए हमारी फौज भी ले ले, आवाज भी ले ले। आज जी ठीक है जी, लागर साहब आपका पॉइंट पहुंचा है। ठीक है, एक मीटिंग में था और एक हमारे वोकिंग के काउंटी काउंसलर चौधरी रियासत साहब है, वो पाकिस्तान से हालिया वापस आए। उन्होंने कहा पाकिस्तान से बच्चे भी निकल रहे हैं। ये हालत है इस मुल्क की। जी बहुत शुक्रिया आपका पहुंचा है इस मुल्क की। काज़मी साहब में मुनासिब सब जब बात कंप्लीट नहीं हो पा रहा, चलें ठीक है, ओके, बच्चे भी जा रहे हैं। ये जी बंगिश साहब, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है तो आप जल्दी अपनी बात मुकम्मल की। हाँ नहीं, टाइम जितना भी शॉर्ट है आपने अभी सारा टाइम मुझे देना है, क्योंकि अगर आप मुझे टाइम नहीं देंगे तो फिर मैं नेक्स्ट टाइम आपके प्रोग्राम में शिरकत नहीं करूँगा, क्योंकि मैं किसी सियासी तंजीम से वाबस्ता नहीं हूँ। मेरा कोई अपना ज़ाती एजेंडा नहीं है। मैं एक पाकिस्तानी शहरी हूँ और पाकिस्तान के एक इलाके को मकबूजा बनाया गया है, पाराचनार जिसका नाम है। वहाँ की मजलूमीन की आवाज़ को पहुँचाने के लिए मैं बैठा हुआ हूँ। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बाकी जितनी भी मसाइल है, सियासी और दीगर मसाइल हैं, वो तो इल्तिवा की खातिर में जा सकते हैं, लेकिन इंसानी जानें जहाँ पे गिर रही हो उसको जो है ना इमरजेंसी और अर्जेंट बेसिस पे लिया जाता है। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी मेरे पॉइंट जो हैं वो जब तक वो ना हो तो आप मुझे ना काटिए और मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि सियासत हमारी है। सबसे लाली परचम को हम सलाम करते हैं, हमने इसकी हिफाजत की है। अगर लॉ एंड इन्फोर्समेंट के लोग इस मुल्क की हिफाजत करते हैं तो वो लोग तनख्वाह लेते हैं, लेकिन हम पाराचनार वालों ने बगैर तनख्वाह की इसकी हिफाजत की हमेशा से। ठीक है, जब भी अफगानिस्तान की तरफ से दरअंदाजी हुई है, इन्फिल्ट्रेशन हुई है, तो हम दस्ते अव्वल के तौर पे खड़े रह के हमने जो है ना हिफाजत की है।
ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے ساتھ جتنے بھی مظالم ہوئے، جتنی بھی دہشت گردی کے واقعات ہوئے، ہم نے کیا کیا؟ ہم نے حکومت وقت کا دروازہ کٹکھٹایا کہ بھئی ہمیں انصاف چاہیے. ہم نے دہشت گردی نہیں کی، دہشت گردی کا جواب ہم نے دہشت گردی سے نہیں دیا. ابھی بھی ہمارے جو انجمن حسینیہ کے سیکٹری ہیں انہوں نے یہ کہا کہ ابھی تک ہم اپنا دفاع کر رہے ہیں، ہم نے قومی سطح پہ اعلان جنگ نہیں کیا. اگر اعلان جنگ کیا جائے گا تو پھر جو علاقہ غیر کا نقشہ ہے وہ تبدیل ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ ابھی تو ہم صرف اپنا دفاع کر رہے ہیں، ہم آپ کے اوپر حملہ نہیں کر رہے، لیکن جب ہم نے حملہ کیا تو اچھا نہیں ہوگا. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اس پاکستان کے اوپر جتنی قربانیاں میری ہے شاید کسی کی ہو، پنجاب سے یا کسی اور علاقے سے. ہم نے گولیاں کھائی ہیں، ہم نے شہادتیں دی ہیں، اور ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان کا نام بدنام ہو جائے، کیونکہ اس ملک، اس قوم اور اس سب سے ہلالی پرچم پاکستان آرمی، پاکستان ایئر فورس اور پاکستان کے ہر ایک ادارے سے ہمیں ذاتی طور پہ لگاؤ ہے، ہم پیار کرتے ہیں. ہم کبھی بھی نہیں چاہتے کہ ہمارا کوئی بھی ادارہ یا ہمارا کوئی بھی جو ہے انسٹیٹیوٹ بدنام ہو. ہم ہر ایک انسٹیٹیوٹ کو دل کی گہرائیوں سے سلام کرتے ہیں. ہمارا کسی کے اوپر کوئی وہ نہیں ہے. ہم صرف رونا یہ رو رہے ہیں کہ اگر چھوٹا ہے، ایک بچہ ہے، اس کو کوئی مارتا ہے تو وہ کس کے پاس جاتا ہے؟ اپنے ابا کے پاس جاتا ہے، بڑوں کے پاس جاتا ہے کہ بھئی فلاں نے مجھے مارا. ٹھیک ہے، اگر آپ کے گھر کے اوپر حملہ ہوتا ہے، آپ کا پڑوسی آپ کے اوپر حملہ کرتا ہے، تو آپ کا بچہ وہ کمزور ہے. ٹھیک ہے، وہ چھوٹا ہے. میں کمزور نہیں کہوں گا، میں الفاظ دہراتا ہوں کہ وہ چھوٹا ہے، کمزور نہیں ہے، وہ جواب دے سکتا ہے. لیکن وہ آپ، کیونکہ آپ کی طرف دیکھ رہا ہے کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے گھر کی حفاظت کریں باہر کی دنیا سے. وہ جنگ نہیں چاہتا، وہ خرابی نہیں چاہتا، بربادی نہیں چاہتا. ہم نے بارہا کہا کہ افغانستان کی طرف سے دراندازی ہو رہی، طالبان آ رہے ہیں، اور یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ہر ایک باشندے کو حفاظت دے، اس کی حفاظت کرے. جب 4 مئی کو ہمارے اساتذہ کرام کو شہید کرایا گیا تو وہاں پہ ہم نے مطالبہ کیا کہ ان کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. اگر حکومت وقت، حکومت پاکستان ان کے خلاف ایکشن لے لیتی، ان کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچاتی، تو کسی اور کی جرت نہ ہوتی، ان کو عبرتناک سزا دے. تو دوسرا، عید نظر فاروقی ہیں یا کچھ اور غنڈہ گرد ہے، ملک اسحاق ہے یا ملک سیف اللہ ہے یا کچھ جن کے نام ہم نے لیے، ان کی ویڈیو آن ریکارڈ ہے. آپ یوٹیوب دیکھیں، وہ کلم کلا ببانگ دوہل کہتے ہیں کہ ہم شیعوں کا اس طرح تکفیر کریں گے، کافر کافر شیعہ کافر کے نعرے لگ رہے ہیں، اور نعوذ باللہ معاذ اللہ بی بی فاطمہ زہرا، بی بی نرجس خاتون اور امام زمان صاحب العصر و زمان امام مہدی کی جو ہے نا گستاخی کی جاتی ہے. لیکن ہم نے جو بھی گستاخی ہوئی، بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کی گستاخی ہوئی ہے ویڈیوز میں، ہم نے ان کے اوپر حملہ مسلط نہیں کیا ہے. ہمارے اوپر حملہ مسلط کیا گیا، ہمارے اوپر حملے ہوئے، پھر بھی ہم نے حکومت وقت کا دروازہ کٹکھٹایا کہ دیکھیں ہمارے اوپر حملہ ہوا، آپ کچھ کرے. لیکن حکومت وقت ایسے خاموش تماشائی جو ہے نا ڈم اسپیکٹیٹر کی طرف بیٹھا ہوا ہے، وہ صرف تماشا دیکھ رہا ہے، کچھ نہیں کر رہا ہے. تو یہ تو ہمارا رونا ہے، یہ ایک چیز ہمارا بتائیے رونا گا ہے کہ ہم کس کے پاس جائے، کہ ہم جی، اگر جائے بھی ٹھیک آپ نے کس کے پاس جائے. اور پھر جو ہے جیسے کہ انہوں نے جنگ بندی کرا دی، جنگ بندی کے لیے بھی کوئی قوانین انہوں نے وضع نہیں کیے. نیٹ کو انہوں نے کھول دیا چند لمحوں کے لیے. 3G 4G کمپلیٹلی بند ہے، اور وائی فائی جو ہے وہ بھی آنکھ مچولی ہے. جب ان کی مرضی ہوتی ہے حکومت وقت کی کھول دیتے ہیں، جب ان کی مرضی ہوتی ہے بند کر دیتے ہیں. وہاں پہ بجلی کا یہی صورتحال ہے، ان کی مرضی ہوتی ہے کھول دیتے ہیں، ان کی مرضی ہوتی ہے. تو پارچنار کو تو ہم مقبوضہ پارچنار کہہ سکتے ہیں، وہاں مقبوضہ یہ والی بتائیے گا صورتحال. بنگی صاحب، آپ ہی بتائیے گا کہ وہاں پچھلی بار جب وہاں اچھے خاصے حالات خراب ہوئے تھے، جیسا مئی کا آپ نے ٹیچر کا ذکر کیا، اس کے بعد بھی کافی معاملات خراب ہوئے تھے، حملہ آور ہوئے تھے لوگ، پھر اس کے بعد جنگ بندی ہو گئی تھی. تو وہ جنگ بندی پھر کیسے، اس کی خلاف ورزی کیسے کی گئی ہے؟ وہ اس پر عمل درآمد نہیں ہوا پھر؟ اس کا یہ تھا کہ جب جو اساتذہ کرام کا قتل کیا گیا، تو جب حالات نارملائز ہو گئے تو ہمارے لوگوں نے پھر مطالبہ کیا کہ بھئی ایک دہشت گردی ہوئی تھی،
ہمارے اساتذہ کرام کو شہید کرایا گیا تھا، اور حکومت وقت آپ نے یہ کہا تھا کہ ہم ان کے قاتلوں کو، اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ جنہوں نے قتل کیا تھا ان کے ویڈیوز، ان کے ثبوت موجود ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے، کہ کس نے کلہاڑا چلایا، کس نے چاقو چلایا، کس نے ہتھوڑا چلایا، کس نے کلیشنکوف سے فائر کیا ہے، اور کس کس بندے نے آواز دی ہے کہ مہدی کو مارا جائے اور سید حسین کو مارا جائے، فلاں کو مارا جائے، یہ سب آن ریکارڈ ہے۔ اچھا یہ ایک تو یہ بتائیے ہے گا، نا، یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے آپ نے بتائی ہیں، اچھا یہ بتائیے گا، حال یہ بتائیے گا کہ یہ ساری چیزیں جن کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، جب وہ سلسلہ ختم ہوتا ہے یا کوئی بھی سلسلہ اس قسم کا ہوتا ہے، تو کیا وہاں پاکستانی جو عدالتیں ہیں یا پاکستانی جو ادارے ہیں جہاں قانونی کارروائی کے لیے کیا جاتا ہے، رجوع کیا جاتا ہے، وہاں کوئی اپروچ نہیں ہے اس قسم کی؟ دیکھیں، عدالت اگر انصاف سے کام لے تو پھر تو پاکستان کا یہ حال ہی نہ ہونا۔ عدلیہ، صرف میں عدلیہ کی بات نہیں کروں گا، کوئی بھی ادارہ ہے، اگر وہ اپنے ایمانداری سے کام لے تو ہمارا پاکستان تو جنت نظیر ہے، پاکستان کے جیسا ملک تو کوئی نہیں ہے۔ لیکن وہاں پہ کیا ہے کہ آپ اپنا کام صحیح نہیں کر رہے ہیں، میں اپنا کام صحیح نہیں کر رہا ہوں، ہر ایک بندہ دوسرے کے کام میں ٹانگ اڑا رہا ہے، تو وہ تو رونا تو اسی بات کا ہے کہ پاکستان کی تو آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے، پاکستان کے جو ہے نا جی وہ تو جی سب کچھ خراب ہے۔ بات یہ ہے کہ جی، میں ٹھیک ہے، آپ کو وہ بات جو عابد بھائی جی مجھے آپ ایک سے منٹ اور دے دیں، ایک دو بہت بہت ایک دو بہت بہت کوشچن اہم اور رہ گئے بہت ہیں۔ اہم بات، نہیں بہت اہم جی بات جی جو ہے نا میں کی طرف وہ کرا رہا ہوں، وہ یہ کہ اگر ان کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جاتا، پھر جو دہشت گرد ہیں ان کو ابھی تک گرفتار نہیں کیا گیا، کیوں نہیں کیا گیا؟ اگر وہ دہشت گرد جو چند عناصر ہے ان کو گرفتار کرایا جائے تو پارا چنار میں امن امان کی صورتحال قائم ہو سکتی ہے۔ تیسرا یہ کہ ابھی تک روڈ بند ہے، کانوائے کی صورت میں لوگوں کا آنا جانا انہوں نے شروع کیا ہے، لیکن ابھی تک نہ حکومت وقت نے ذمہ داری لی ہے، نہ وہاں کے مقامی لوگوں نے ذمہ داری لی ہے۔ بس اللہ توکل پہ آپ جائے، اگر آپ کو کسی نے قتل کیا، آپ کو جو بھی وہ کیا، تو اگر ایک ریاست جو ہے وہ اپنے باشندے کو حفاظت نہیں دے سکتی تو ریاست کے اوپر سوال تو بنتا ہے نا کہ بھئی آپ کر جی، پھر کیا رہے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ جس طرح آپ نے صورتحال پارا چنار کی بتائی ہے، اور یہ دکھ ہو رہا ہے ساری باتیں سن کر کے، ایک پاکستان کے ان سائڈ ایک ایسا ایریا ہے، ایسا علاقہ ہے جس کی یہ صورتحال ہے۔ جناب انعام الحق نامی صاحب، ابھی تو الیکشن کا اعلان ہی ہوا ہے اور دہشت گردی کی کاروائیاں شروع ہو چکی ہیں، جس طرح گزشتہ روز دیکھا ہے کہ جو گوادر میں سیکیورٹی فورسز پر حملہ ہوا ہے وہ، اور پھر یہ جو میاں والی کا بتا رہے ہیں، یہ ساری صورتحال یہ کیا کس طرف جا رہے ہیں؟ کیا کوئی نیا ہونے جا رہا ہے پاکستان میں؟ جی کوئی عجیب ہی صورتحال بنی ہوئی ہے پاکستان کی، جس طرح بنگی صاحب نے تو کہا کہ پارا چنار مقبوضہ ہے، بلا شبہ ہماری ساری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں، اور جو وہاں پر لوگ متاثرین ہیں جن کی جانیں گئی ہیں، ہمارے دل، ہمارے مطلب ہے کہ ہر طرح سے جذبات ہم ان کے دکھ درد میں شامل ہیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج پورا پاکستان ہی مقبوضہ بنا ہوا ہے، مقبوضہ کشمیر جیسے ہی حالات ہیں۔ ابھی کل ہی میری یہاں ہمارے دوست یہاں سے گئے ہوئے ہیں برطانیہ، جی جی، ہاں جی، آپ کی آواز رک رہی ہے۔ ہاں جی درمیان میں کچھ ڈسٹربنس ہوگی، تو وہاں پر بھی ایک مطلب ہے پورے پاکستان کے ہی ایسے حالات ہیں۔ وہ لوگ گزشتہ 6 ماہ سے اپنے گھروں سے مفرور ہی سمجھ لیں، ان کو مفرور ہیں۔ 40 لوگوں کے اوپر کیس بنے ہوئے ہیں۔ ابھی پچھلے ہفتے جو مجھے اطلاعات ملی ہیں کہ 12 لوگوں نے ڈپٹی کمشنر کے نے ان کو ساتھ بٹھا کر ان سے سٹامپ پر لکھوایا کہ وہ تحریک انصاف کو خیر آباد کہہ رہے ہیں اور نون لیگ کو جوائن کر رہے ہیں۔ تو وہ 12 لوگ ابھی گھروں کو آ گئے ہیں، اور باقی لوگوں کے اوپر بھی یہی دباؤ ہے کہ آپ لکھ کر دے دیں کہ آپ کا تحریک انصاف کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی آئندہ اس کے ساتھ کوئی تعلق رکھیں گے، تو آپ بالکل بری ہو کر آپ گھر جا سکتے ہیں۔ 30-40 لوگ آج 6 ماہ سے تقریباً 9 مئی کے بعد سے ابھی تک وہ اپنے گھروں میں یا اپنے علاقے میں بھی نہیں جا سکتے۔ تو پورے پاکستان کا یہی حال ہے۔ کل اپنے
جو ہے وہ اسد کیسر صاحب کو بھی دوبارہ اغوا کر لیا گیا ان کے بھائی کے گھر سے. نہ معلوم افراد آتے ہیں، نہ کوئی کیس ہے، نہ کچھ ہے. فواد چودھری کو بھی دوبارہ ابھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے. تو پورے پاکستان میں الیکشن کا اعلان تو سپریم کورٹ نے جس انداز میں کر دیا، لیکن جس طرح بنگی صاحب نے بھی پہلے ذکر کیا کہ جو اگر جرائم پہلے ہوئے تھے، جو لوگوں کو قتل کیا گیا تھا، انہیں اگر سزائیں مل جاتی تو آج دوبارہ کسی کی جرت نہ ہوتی. تو سپریم کورٹ نے بھی کل بڑی ایک طرح سے بہت بڑا سگنیفیکنٹ وہ تھی ہیرنگ بھی، اور ریمارکس بھی جو ہے چیف جسٹس صاحب کے وہ بھی بڑے زبردست دبنگ قسم کے انہوں نے دینے کی کوشش کی. لیکن گزشتہ اتنے عرصے سے پاکستان کا آئین جو ہے اس کی ننگی لاش پڑی ہوئی ہے. آئین کو توڑ دیا گیا ہے. پنجاب کے الیکشن سے لے کے پی کے الیکشن سے لے کے کسی نے الیکشن کروانے کی یا اس کو آئین کے اوپر عمل کرنے کی تکلیف گوارا نہیں کی، اور برسر عام اس کی خلاف ورزی کی ہے. تو کسی کو اس کا مورد الزام نہیں ٹھہرایا گیا، کسی کو یہ سوال بھی ریز نہیں کیا گیا کہ آپ نے کیوں یہ آئینی مدت جو ہے وہ اس کو وائلیٹ کیا اور کس نے کیا. الٹا صدر کے اوپر دوبارہ ان کو ایک اسکیپ گوٹ بنانے کی کوشش کی گئی. زیادہ تر الزامات جو ہے ریمارک میں انہی کی طرف دی گئی. حالانکہ صدر نے جب پنجاب کی اور کے پی کے کی وہ تاریخ دے دی تھی تو ان اداروں نے برسر عام جو ہے ان کا حکم ماننے سے انکار کیا. پھر صدر نے اسی الیکشن کمشنر کو بارہا انہوں نے بلایا کہ آئیں کنسلٹیشن کریں، انہوں نے انکار کر دیا. اس وقت تو یہ کہتے تھے کہ یہ صدر کو تو نہ کوئی اختیار حاصل ہے، یہ ہمارے ہی صوابدید ہے، ہم الیکشن کروائیں گے. تو آج پھر سب کچھ وہ جو ہے بھول بلا کے آج سب گڈی گڈی کا کھیل شروع ہو گیا. چلیں اچھی بات ہے کہ دیر ہے درست ہے، الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر دیا گیا. لیکن کیا یہ الیکشن جو جس طریقے سے یا جس انداز سے کروائے جا رہے ہیں، کیا یہی طریقہ ہوتا ہے جمہوریتوں کے پنپنے کا؟ کیا اس طرح آپ نے ریاست کو چلانا ہے؟ تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے اس ریاست کا بھی، اور یہ جو جمہوری نظام ہے اس کا بھی، رہنے والوں کا بھی. اچھا، یہ ساری سلسلے آپ کی بھی گفتگو ان کی بھی سن کر تو بڑا اس قسم کا سلسلہ جو سامنے آ رہا ہے کہ پاکستان میں ظاہر عدالتی نظام جب مفلوج ہو چکا ہے اور وہ اپنی مرضی سے کوئی فیصلہ کر نہیں سکتا. ایک جج صاحب سے میں نے گفتگو کی تھی، ان کو کہا کہ آپ میرے ساتھ آ جائیں، ریٹائر تھے لیکن ہیں پاکستان میں. اور جب ان سے گفتگو ہوئی کہ میں نے کہا آپ کو میں لینا چاہ رہا ہوں تو عدالتی نظام پر بات ہوگی. کہتے ہیں جو موجودہ صورتحال ہو رہی ہے اس بارے میں نہیں پوچھنا، کوئی کوسچن بتا دیں کس بارے میں ڈسکس کرنا ہے. میں نے انہیں کہا کہ میں نے خالی اتنا پوچھنا ہے کہ یہ جو فیصلے لکھے جاتے ہیں یہ ججز خود لکھتے ہیں یا لکھے ہوئے ملتے ہیں انہیں، اور پھر یہ کیا اگر وہ اپنی مرضی کا فیصلہ کریں یا اپنا کوئی لفظ اس میں ڈال دیں تو کیا ان کی کیا صورتحال ہوتی ہے. کہتے ہیں میں آف دی ریکارڈ تو بتا سکتا ہوں لیکن آن دی ریکارڈ نہیں بتا سکتا کیونکہ میں نے پاکستان میں رہنا ہے. یہ صورتحال جب ہو یا اس قسم کی عدالتیں جہاں انصاف نہ کر سکیں یا وہ اپنی مرضی کا کوئی قانون کے مطابق آئین کے مطابق فیصلہ نہ کر سکے تو پھر وہاں سے کس چیز کی توقع کی جا سکتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں اور جن بندوں کو گرفتار کیا جاتا ہے بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ان کو اللیگلی گرفتار کیا گیا ہے، اس کے بعد پھر ہونا تو یہ چاہیے کہ جن لوگوں نے غلطی کی ہے ان کے خلاف کارروائی کی جائے اور اس بندے کو انصاف دلایا جائے. لیکن ایسا نہیں ہوتا بلکہ اسے دھمکی دے کر چھوڑ دیا جاتا ہے یا اور محمود خان صاحب اور یہ 3-4 بندے ایک ہی کیس ہے ان کے اوپر. اب وہ دو لوگ جو ہے وہ پریس کانفرنس کر چکے ہیں، وہ ان کو سرکاری پروٹوکول دیا جا رہا ہے اور اسد صاحب کو ان کو آج اٹھا لیا گیا. اسی طرح بے شمار ہیں. آج آپ دیکھیں کہ میڈیا کے اوپر کیا ہو رہا ہے. ابھی جو باقی بچ رہی گئی تھی آپ کی طرح کی کچھ آوازیں، کاشف عباسی صاحب کو بھی ان کو بھی اس سے نکال دیا گیا، چودھری غلام حسین صاحب کو بھی نکال دیا گیا ہے. مطلب یہ ہے کہ کوئی آواز انہوں نے نہیں چھوڑنی. جو اس ظلم اس جبر کے خلاف جو بھی آواز اٹھائے گا اس کو کنسیکوینسز کا سامنا کرنا پڑے گا. عدالتیں جو ہیں وہ سب سے بڑی امید لوگوں کی جو ہوتی ہے وہ عدالتیں ہی بلاخر ہوتی ہیں نا. جب عدالتیں ہی ایسا کرنا شروع کر دیں اور لیٹ جائیں تو پھر باقی کس سے کون ہے جو لوگوں کے حقوق کی حفاظت کرے گا؟ انعام بھائی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں یہاں پہ عرض کروں کہ اصل مسئلہ ہے یہی
क्या मसला है कि पारचना से भी मैं आपको बताता चलूं कि वहाँ पे जो अमन पसंद अहले सुन्नत या अहले तशय्युअ लोग हैं, वो अगर अमन की बात करते हैं तो वो पाबंद सलासल हो जाते हैं, वो जेल के सलाखों के पीछे चले जाते हैं। लेकिन जो दहशतगर्द है, जो दनाते फिरते हैं, काफिर काफिर शिया काफिर के नारे लगाते हैं और कहते हैं कि पूरे बलूचिस्तान से लेके और एजेंसी तक लोगों को दावत आम देते हैं कि आ जाओ, चढ़ जाओ, लश्कर लेके आ जाओ पाराचनार के ऊपर, वो पिशौर में भी प्रोटोकॉल में है, कोहाट में भी प्रोटोकॉल में है और बाकी इलाकों में भी प्रोटोकॉल में है। उनको ना गिरफ्तार किया जाता है, ना उनको सज़ा होती है, ना क्या होता है। तो ये जो है ना, यही तो रोना रो रहे हैं हम कि इस मुल्क का क्या बनेगा, क्या वो होगा। कि मैं पारचनार की मिसाल इस वजह से दे रहा हूँ कि ये 3-4 लोग हैं जिनका हम हर दफ़ा जिक्र करते हैं, नाम लेते हैं कि इनको गिरफ्तार किया जाए, लेकिन क्या रियासत इतनी कमज़ोर है कि 2-3 शरपसंद गुंडागर्द और दहशतगर्द उनसे काबू नहीं आते, उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता? और आपकी तरह, मेरी तरह या इनाम भाई की तरह कोई भी कलमकार या सहाफ़ी या आवाज़ उठाने वाला मुबस्सिर वो गिरफ्तार किया जाता है, मैं उसको यानी मुझे बंगी साहब, मुझे मैं आपको आज़ादी एक और इसी तरह मुझे हमारी तरह आज़ादी हमारा नहीं है एक कि मैं हमारे बात कह हमारी सकूं, आपको तनकीद आज़ादी बिल्कुल नहीं है कि यानी हमारी जैसे अमन पसंद लोग जो इस मुल्क और कौम का भला चाहते हैं, हम अगर कोई भी बात करते हैं तो उसके ऊपर वो होता है। और जो हमारी तहरीक इंसाफ का एक साथी अमेरिका से, वो इसी तरह जिस तरह मैं और आप यहाँ से बोल रहे हैं वो बोलता था, उसने सोशल मीडिया पर इस तरह कुछ बयान दिए, तो उनकी वाइफ यहाँ से वापस गई। ये भी उसी हजरों के उसी जिला अटक का एक वाकया है। उनकी वाइफ यहाँ अमेरिका से वापस गई तो उनकी वाइफ को वहां से उठा लिया गया। वो बड़ी मुश्किल से फिर गांव के सब लोगों ने एहतियात किया कि ये तो अभी क्योंकि आपने हाथ डालना शुरू किया, उस एहतियात के बाद बड़ी मुश्किल से उसको जो है वो खातून को छड़वा कर लेकर आए। तो यहाँ पर तो एक तरफ तो इस कदर जबर हो रहा है। मैं समझता हूँ कि एक तो मुक्तदर हल्का जो होते हैं, मुक्तदर लोग तो या वो होते हैं जिनको कोई किसी जवाज की वजह से वो इक़्तिदार पर होते हैं। पाकिस्तान के ऊपर जो काबिज हैं इक़्तिदार के ऊपर जो लोग, वो यूं महसूस हो रहा है कि बाई डिजाइन पाकिस्तान को तबाह करने के पीछे लगे हुए हैं। मुझे यूं लगता है कि ये बिल्कुल ये जो ऊपर काबिज लोग हैं, ये किसी भी सूरत पाकिस्तान के मफादात के लिए काम नहीं कर रहे। ये किसी बैरूनी इशारे के ऊपर या तो काम कर रहे हैं, ये ऐसा बिल क्यों अपनी, अगर उनको ये रियासत को अपना समझ रहे हूँ, इस कौम को अपना समझ रहे हूँ, ये लोग उनके अपने अगर हूँ, तो कोई भी अपने घर को क्यों इस तरह तबाह करेगा? कोई कर ही नहीं सकता। तो इसलिए ये बिल्कुल इंतहाई अलार्मिंग सूरत हाल है पाकिस्तान के ऊपर। यूं लगता है कि बैरूनी कुव्वतों का कब्जा हो चुका है जो इस मुल्क को बिल्कुल तबाह करने के दरपाए हैं। जी बंगी साहब, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है, तो लास्टली आप अपना 1 मिनट के अंदर मैसेज अपना करें। जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि पारचनार की आवाज़ बुलंद करने के लिए मैं इस प्रोग्राम में शामिल हो गया था, तो हमारे 2-3 मुतालबे हैं, मैं वो बता सकता हूँ कि एक तो ये है कि जो ज़मीनी तनाज़ारात के लिए कमीशन बनाया गया था, हुकूमत वक्त ये साबित कराए कि उसके ऊपर अमल दरामद हो गया, ताकि आपकी ज़मीन आपको मिल जाए, मेरी ज़मीन मुझे मिल जाए, ताकि फिर आइंदा कोई लड़ाई झगड़ा फसाद ना हो। जिसके पास कागजात माल है उसको वो ज़मीन दी जाए और रोड को महफूज बनाया जाए, क्योंकि जो सरकारी सड़क होती है उसकी हिफाजत सरकार की जिम्मेदारी होती है, इसलिए वो सरकारी सड़क कहलाती है। दूसरी बात यह है कि जो सरहद के ऊपर बाढ़ को काटा गया था, बाढ़ को दोबारा लगाया जाए और बाढ़ को सिर्फ ना दोबारा तामीर कराया जाए, बल्कि जो दरअंदाजी है उसको रोका जाए, ताकि आइंदा फिर तालिबान पारचनार के ऊपर हमला आवर ना हो। और दूसरी बात यह है कि सुतीली माँ का सलूक ना किया जाए कि अभी जब लड़ाई हो रही तो सिर्फ पारचनार उन इलाकों जो शिया इलाके कहलाते हैं वहाँ पे इंटरनेट बंद था, बिजली बंद थी। जो दहशत गर्दों के इलाके थे वहाँ पे इंटरनेट भी चल रहा था, बिजली भी चल रही थी, सब कुछ था। तो हुकूमत वक्त सुतीली माँ का जो है ना वो काम ना करे। तो ये कुछ गुजारिशात है जो दस्तबस्ता हुकूमत वक्त से हम, ये आर्मी भी हमारी है, हमने जानी दी है आर्मी की खातिर, पाकिस्तान की खातिर। ये आर्मी भी हमारी है, ये फोर्सेस भी हमारी है, ये अदालतें भी हमारी है, मुल्क भी हमारा है। खुदा इस मुल्क को बचाए, इस मुल्क को बदनामी की तरफ जाने से बचाया जाए।
آج آپ حکم کریں گے پاکستان کی خاطر ہم اپنی سب کچھ قربان کریں گے. یہ پاکستان آپ کا جو چلتا ہے یہ ہمارے یہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کے زر مبادلہ سے ہی چلتا ہے. ہم اگر زر مبادلہ نہ بھیجیں تو آپ کا ملک خطرے میں آ سکتا ہے، لیکن یہ آپ کا جی ملک نہیں، یہ ہمارا ملک ہے، اس لیے ہم زر مبادلہ بھیجتے ہیں. کیونکہ یہ ملک ہم نے بنایا تھا اور اس کو ہم بچائیں گے. ملک پاکستان بنایا تھا اور پاکستان بچائیں گے، یہ نعرہ ہم نے لگایا ہے. ہم امن چاہتے ہیں، ہم دہشت گردی کے خلاف ہیں، ہم جنگ کے خلاف ہے. ہمارے اوپر جنگ مسلط نہ کی جائے. ہمیشہ امن کی بات کی ہے، صلح کی بات کی ہے. شیعہ جی سنی سب مسلمان، صرف شیعہ سنی نہیں، پاکستان کا ہر ایک باشندہ، چاہے وہ ہندو ہے، وہ عیسائی ہے، وہ سکھ ہے، وہ اس کا جس بھی مسلک اور جس بھی مذہب سے تعلق ہے، پیار محبت اور امن و آشتی کا ہم درس دیتے ہیں، پیغام جی دیتے ہیں کہ امن سے لڑائی میں جی بربادی جی ہے، بنگل صاحب تباہی بہت ہے. شکریہ. جی جی بہت شکریہ جناب انعام الحق نامی صاحب. آپ 1 منٹ کے اندر اپنا میسج دیجیے گا پھر اجازت چاہیے. جی میرا میسج یہی ہے پاکستان کے جو جس طرح انہوں نے اپیل کی ہے، جو مقتدر لوگ ہیں، جو بااختیار لوگ ہیں، اور بالخصوص جوڈیشری میں جو لوگ ہیں، کہ خدا را اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں. پاکستان اس وقت انتہائی گو کہ شروع دن سے ہی نازک صورتحال سے گزرتا رہا ہے، لیکن اس دفعہ جو صورتحال ہے یہ انتہائی خطرناک ہے. اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں. پاکستان کو ڈی ریل ہونے سے بچائیں، اس کو واپس آئین کے اوپر چلانے کی کوشش کریں. انتخابات کا اعلان شکر ہے کہ چلیں دیر ہے درست ہے ہو گیا ہے. اس کے لیے اب تمام پارٹیوں کو، تمام لوگوں کو جو ہے وہ ایک برابر جو ہوتا ہے، میاں صاحب کا یہ جملہ ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ مہیا کی جائے، نہ کہ صرف ایک ہی جماعت کے لیے آپ جو ہے وہ لیول کرتے رہیں. تمام لوگوں کو یہ فیصلہ اب عوام کا کرنے کا ہے. عوام پاکستان کو اپنے منتخب نمائندے چننے کی فری اینڈ جو ہے وہ امپارشلی اجازت ہونی چاہیے، تاکہ لوگ اپنے آنے والے وقت کا خود فیصلہ کریں. جی بہت بہت شکریہ انعام الحق نامی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. شبیر بنگش صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اور جتنے بھی کالرز جن کی کالز میں ریسیو نہیں کر سکتا ان سے معذرت، کیونکہ کافی چیزیں تھیں جو ڈسکس کرنی تھی، لہٰذا مہمانوں کو زیادہ ٹائم دیا گیا ہے، اس پر میں معذرت چاہتا ہوں. اور ہمارا پبلک رائٹس کا یہی وتیرہ رہا ہے کہ ہم ہمیشہ ایسی چیزیں ڈسکس کرتے ہیں اور لوگوں تک وہ اطلاعات پہنچاتے ہیں تاکہ جس سے کسی کی اصلاح ہو سکے. اور آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جو کچھ پاکستان میں ابھی ہو رہا ہے وہ دیکھا جا رہا ہے، اس پر بطور اوورسیز پاکستانی ہمارا میسج یہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں رول آف لا بحال ہو، قانون کے مطابق جو بھی ہو. اگر کوئی غلط کرتا ہے تو اس کے خلاف کارروائی کی جائے، لیکن قانون کے مطابق کی جائے. قانون کے سے ہٹ کر اگر کریں گے اور اپنا ڈنڈا چلائیں گے خالی، تو پھر اس سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ نفرت دور کرنے کے لیے نہ صرف کہ آپ اپنے آپ کو چینج کرنے کے علاوہ بجائے دوسروں کو صحیح کرنے کی کوشش کریں، بلکہ اگر آپ کا چہرہ صحیح نظر نہیں آ رہا تو آپ اپنا چہرہ صحیح کرنے کی بجائے آپ شیشہ صاف کرنا شروع کر دیں، تو یہ اس طرح معاملات بہتر نہیں ہوتے. لہٰذا بہتر یہی ہے کہ اب الیکشن کا اگر اعلان ہوا ہے تو پھر اس کے لیے اوپن چھوڑ دیا جائے فیلڈ کو، اور تمام کو عوام کو موقع دیا جائے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق اپنے نمائندے کا انتخاب کر سکیں، اور جو بھی اکثریت حاصل کرتا ہے اس کے حوالے اقتدار کیا جائے، تاکہ جتنے بھی معاملات ہیں یہ بہتر ہو سکیں، عدالتیں اپنا کام کر سکیں اور باقی ادارے اپنا کام کر سکیں. اور یہ جو دہشت گردی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اس کو ختم کرنے کا بھی طریقہ یہی ہے کہ عوام کو اعتماد میں لے کر ان چیزوں کو پر کنٹرول کیا جائے، اور ہر ایک بندہ جب اپنا کام کرے گا تو پھر یہ ملک میں امن بھی ہو سکے گا اور لوگ اچھے طریقے سے چل سکیں گے، اور ہر ایک بندے کی عزت بھی کرنا اسی طرح سیکھے گا جس طرح وہ پاکستان کے قانون اور آئین کے مطابق ہوتا ہے. جب آئین اور قانون کے مطابق آئینی ادارے چلیں گے تو عام پبلک بھی آئین اور قانون کے مطابق چلے گی. اسی پر اجازت دیجیے، انشاءاللہ صحت رہی زندگی رہی تو نیکسٹ ویک نئے مہمانوں نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے خدا حافظ.